سخاوت جیسی مولا نے دکھائی. ٹھیک ہے, بتایا کہ اسلام میں سخاوت جو تمہارا مولا کر گیا. اب دیکھیے ایک فقیر مکے میں آیا اور مکے والوں کا دستور کیا تھا, وہ فقیر کو کچھ نہیں دیتے. کیا کہتے تھے, جاؤ ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ نا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو خود بھی خالی ہیں, ہم کیا, حالانکہ ان کے سب کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے, جاؤ ہمارے پاس تو کچھ نہیں. مکے والے کہہ دیتے تھے, کنجوس تھے بہت. سمجھتے تھے کہ دولت جو ہے وہ خرچ کرنے سے کسی کو 2 روپے دے دے تو وہ ختم ہو جائے. اور آل محمد کا طریقہ کیا تھا, ان کا طریقہ کیا تھا کہ خدا دے رہا ہے تو دیتے جاؤ, ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے جا رہا ہے, یعنی ایک سرکل چلا گیا, سرکل. ٹھیک ہے, کہ آیا ہم نے بھی دے دیا, آیا ہم نے بھی دے دیا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یعنی گھروں میں اپنی چیزیں ہمیں اسٹور نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ہم کوئی چیز رکھ لیتے ہیں, 4-5 سال کے بعد کوئی چیز نکل آتی ہے, ہم نے استعمال ہی نہیں کی ہوتی. ٹھیک ہے, ہر تیسرے چوتھے مہینے روٹین بنائے, اپنے اسٹور چیک کریں. ٹھیک ہے, جو چیز نکل رہی ہے نکالیں اس کو. کیا پتا ہم نے کسی کی ضرورت کی چیز ہم نے روک رکھی. ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ جب ہم گھر میں کھانا بناتے ہیں, بعض اوقات ایک پلیٹ بن جاتی, بعض اوقات ایک ڈونگا پورا بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اب دیکھیے کھانا بڑا اچھا بنا ہوا ہے, مہنگا بھی بنا ہوا ہے, آج کل مہنگائی بھی ہے, ہر چیز مہنگی ہو چکی. اب ایک ڈونگا بچ گیا, انسان سوچتا ہے کہ اس کا کرے کیا. ایسا ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں خرچہ ہوتا ہے نا اسے دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کھایا نہیں گیا. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی, دراصل جو کھایا نہیں گیا یہ ہمارا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے حصے کا نہیں تھا. تو اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اسے دے دو, اسے ایسے ہی دے دو. کیوں, کیونکہ دیکھو کل آپ کے گھر کی روٹین ہے, آپ کے گھر کے کل استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ اس کو دے دیں, اس کو نکال دیں, اس کو اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا, بعض اوقات اگر ہم نے اسٹور کر لیا تو 2 دن کے بعد نکال کے دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو ہاں, اسی وقت اس کو جو پتہ چل گیا ہم نہیں استعمال کر رہے, آپ اس کو آگے چلائیں. تو یہ سرکل, اس کو کہتے ہیں کہ یہ سرکل چلتا رہے گا. جو آ رہا ہے دیتے رہو, آ رہا ہے دیتے رہو. اب یہ جو فقیر تھا اس کے پیچھے ابو جہل لگ گیا. ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اسے کون دیتا, کیونکہ دیتا کوئی نہیں تھا مکے میں. اب فقیر کو بھی پتا تھا, وہ کسی دروازے پہ نہیں گیا, وہ سیدھا حضرت ابو طالب کے دروازے پہ پہنچا. اللہم صلی علی محمد. جا کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور باہر کون نکلا, ابو طالب کا چھوٹا بیٹا علی باہر آیا. اور فقیر نے سوال کیا کہ میرے بابا تو سو رہے. کہا کہ اچھا پھر تمہیں کچھ دے دو. اب مولا نے مٹی اٹھائی زمین سے اور اس کی مٹھی میں رکھنا چاہیے. اس نے کہا یہ ابو طالب کا گھر ہے, میں وہاں کھڑا ہوں, تم یہ مٹی پکڑا رہے ہو. کہا مٹھی تو کھولو, دیکھ تو لو پہلے دے کیا رہا ہوں. اب وہ مٹھی میں پہنچے تو وہ 5 یاقوت. دیکھیں مولا ایسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ایسے وہ 5 یاقوت بن کر اور وہ مٹھی بند کر کے محمد وہ مٹھی بند کر کے چلا وہ فقیر. اب ابو جہل پیچھے پیچھے, وہ بھاگ رہا ہے, یہ بھی اس کے پیچھے مکے کی سرحد تک آ. اب فقیر اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دکھاؤ علی نے کیا دیا. اس کو بھی ہے کہ وہ بڑا گھرانہ ہے, وہاں سے اسے کیا ملا. اور فقیر اسے چھپا رہا ہے کہ یہ دولت, مکے میں لٹیرے بھی بہت تھے. اس نے کہا دکھاؤ ذرا. کہا مکے میں بہت لٹیرے, میں نہیں دکھاتا. کہا اچھا دور سے دکھا دو. فقیر نے مٹھی کھولی, ایک روشنی سی چمکی. ابو جہل کی آنکھیں خیرہ ہو گئی اور فقیر بھاگ گیا. وہی اب علی گھر سے نکلے تھے رسول خدا کے پاس جانے کے لیے, وہاں گئے, وہاں گئے تو رسول خدا مسکرا رہے.
کہا کہ علی بڑی تم نے تو سخاوت دکھائی آج، مٹی کو یاقوت بنا دیا. کہا کہ یا رسول خدا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا علی یہ بتاؤ کہ تم نے مٹی کو یاقوت بنایا کیسے؟ کہا یا رسول خدا وہ تو اکثر جب سائل آتا ہے سوال کرتا ہے میں ایسے ہی مٹی اٹھا کر دے دیتا ہوں وہ یاقوت بن جاتا ہے. کہا کچھ تو کہتے ہوں گے. کہا میں یا محمد کہتا ہوں، یا محمد کہتا ہوں، صلی علی محمد وعلی محمد، اور وہ مٹی جو ہے وہ یاقوت بن جاتی. کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی تو پرسوں کسی سائل کو مٹی ہی پکڑائی تھی وہ بھی یاقوت بن گئی تھی. آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ اب آپ بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. اور مٹی جو ہے وہ یاقوت بن جاتی ہے. تو دیکھیں یہ ہے ولایت کا سسٹم. خدا ایسا سسٹم ہمیں دینا چاہتا ہے.